اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك يبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وولايتهم ومراتبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 وتم میقات ربه 40 لیلہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مجلس اربعین شہدائے کربلا اور اس مجلس اعزا کے لیے جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، سورہ اعراف کی 142ویں آیت، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور اسے 10 مزید راتوں سے تمام کیا، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اس طرح پروردگار کا وعدہ 40 راتوں میں پورا ہوا. یقیناً آیت کے ذیل میں بہت سے مطالب اور بہت سے مناظر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں سفر کرنا شروع کر دیا ہوگا. انہوں نے جناب موسیٰ کا قضیہ ہے، اور قضیہ یہ کہ اس آیت کے پہلے تو ذیل میں اہل تشیع کے بہت سے مسلمات ہیں کہ جن کی دلالت میں یہ آیت بیان کی جاتی ہے. ان میں سے سب سے بڑا جو مقدمہ ہے یا سب سے بڑا جو مسلم عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے علم بدا کا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا موضوع نہیں ہے، مجھے آنا ہے کسی اور طرف. علم بدا کا موضوع، علم بدا کے لیے سب سے محکم اور مسلم آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ آیت ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ قضیہ موسیٰ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو نکال کے لائے ہیں، اور بنی اسرائیل وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب موسیٰ کا اور ان کے خدا کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اور جناب موسیٰ جو بنی اسرائیل کو لے کر آئے ہیں، اسی بنی اسرائیل میں وہ شخص بھی ہے جس کا نام ہے سامری. اور اب تقاضا ہو رہا ہے جناب موسیٰ سے
ان تمام فتح کے بعد، ان تمام فتح کے بعد جتنی بھی فتح یابیاں موسیٰ کو ہوئیں، اس کے بعد اب جناب موسیٰ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے. توجہ کیجئے گا، ہمیں خدا کو دیکھنا ہے. جناب موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں 70 آدمیوں کو، 70 افراد کو لے کر بنی اسرائیل کے. تو قرآن نے اس منظر کو محفوظ کیا، لَمَّ جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ جب ہمارے میقات کے لیے موسیٰ آئے تو ان کے رب نے ان سے کلام کیا. توجہ کیجئے گا، ان کے رب نے ان سے کلام کیا. اور پھر فرمایا جناب موسیٰ نے، فَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے میرے پروردگار مجھے اپنے آپ کو دکھا تاکہ میں تیرے اوپر نظر کر سکوں، تاکہ تیرے اوپر نظر کر سکوں. پروردگار کی آواز آئی، قَالَ لَن تَرَانِي، اے موسیٰ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے، اے موسیٰ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ إِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، اگر ہماری تجلی کے بعد یہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو تم ہمیں دیکھ سکتے ہو. توجہ کیجئے گا، اگر ہماری تجلی کے اظہار کے بعد یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو تم ہمیں دیکھ سکتے ہو. اب سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، تجلی ظاہر ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، سب کے علم میں ہے. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہتا تو کیا خدا نظر آ سکتا تھا؟ توجہ کیجئے گا بہت. دیکھیں قرآن کی آیت یہ کہہ رہی کہ اے موسیٰ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ نہ چھوڑے، اپنی جگہ پر ثابت رہے ہماری تجلی کے بعد، تو تم ہمیں دیکھ لو گے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے اگر باقی رہتا تو دیکھ لیتے، تو اس کا مطلب خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ بھائی تھوڑا سا بیدار ہوں تاکہ میں جملہ آپ کے حوالے کر سکوں. اگر جناب وہ پہاڑ اپنی جگہ نہ چھوڑتا بالفرض تو خدا کو دیکھ سکتے تھے، آیت یہی کہہ رہی ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر دوسرا ہے. عربی کا قاعدہ ہے اذا فقد الشرط فقد المشروط، جب شرط فاقد ہوتی ہے تو مشروط بھی فاقد ہو جاتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا، پروردگار نے شرط رکھی اور شرط ہی اتنی ناممکن رکھی کہ مشروط کا باطل ہونا ویسے ہی بدیہی تھا. آسان کر کے بتاتا ہوں. آپ جناب مجھ سے آ کر کہیں کہ مارد صاحب آپ نبی بن جائیں، چلیں اور آسان کر دوں آج کل کے دور کے حساب سے، اور پیغام بھی پہنچ جائے، میسج بھی پہنچ جائے مجلس سے. آپ مجھ سے آ کے کہیں کہ جناب مارد صاحب آپ عباس ابن علی بن جائیں، میں آگے سے شرط رکھوں ٹھیک ہے میں بن جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اگر دن اور رات ایک ہو جائیں میں عباس ابن علی بن جاؤں گا. آپ خاموش ہو گئے؟ جواب تو موتی بھائی نے دے دیا. میں نے شرط ہی ناممکنات میں سے رکھی تاکہ بتا سکوں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہی ناممکن ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں کہ پروردگار نے شرط ہی ناممکن رکھی تاکہ مشروط کا فاقد ہونا بدیہی ہو جائے، obvious ہو جائے، اور یہ پتہ چل جائے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. پروردگار نے شرط کیا رکھی تھی؟ اگر یہ پہاڑ ہماری تجلی سے جگہ پر قائم رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ خدا کی تجلی ظاہر ہو اور پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہے. کچھ یاد آیا؟ چٹیل میدان تھا، نصرانی تھے اور یہ کہہ رہے تھے وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر کہے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. کچھ یاد آیا نصرانیوں کا قول؟ دیکھیں یاد رکھیے گا، نصرانیوں کو پہاڑ کے جگہ چھٹنے سے کوئی ڈر نہیں تھا. کیا ہوا تھا کوہ طور پر؟
جیسے ہی تجلی ظاہر ہوئی فوراً جناب موسیٰ کو غش آیا، اور جو جناب موسیٰ کے ساتھ 70 افراد تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس کا جتنا ظرف تھا تجلی کا اثر اس پر اتنا ہوا۔ نصرانی جانتے تھے پہاڑ جگہ چھوڑے تو چھوڑے، لیکن جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں اگر تجلی الہی ظاہر ہو گئی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اگر تجلی ظاہر ہو جائے تو ایک یہ معاملہ تھا کہ جناب موسیٰ وعدہ کر کے گئے کہ میں 30 راتوں کا وعدہ کر کے جا رہا ہوں، اور یہ وعدہ مجھ سے میرے پروردگار نے کیا ہے۔ جب گئے تو پروردگار نے کہا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10 راتوں سے اسے تمام کیا۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ تو ایک تو یہ، اور 70 افراد کو لے کر بھی اس لیے گئے تھے تاکہ گواہ پیدا ہو جائیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب موسیٰ اکیلے ہو کر آ گئے، لہٰذا 70 افراد کو لے کر گئے تھے اپنے ساتھ تاکہ یہ واپس آئیں تو بتائیں، لیکن اب تو یہ ہلاک ہو گئے، لہٰذا پروردگار نے ان کو اپنے اذن سے زندہ بھی کیا تاکہ یہ واپس جا کر گواہی دیں۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو وہ 40 جو دن تھے، ان 40 دنوں میں سب سے اہم جو چیز تھی وہ یہ ہوئی کہ پروردگار نے اپنی تجلی سکھائی اور یہ بات بتا دی رہتی دنیا تک کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ اللہ ہی نہیں جو آنکھوں میں آ جائے۔ توجہ کیجئے گا، وہ اللہ ہی نہیں جو آنکھوں میں آ جائے، پہلی چیز۔ دوسری، الواح جناب موسیٰ کے حوالے کی، اور یہ الواح وہ تھی کہ جن میں تمام موعظہ موجود تھا، اور اس دور کے لیے ایک کامل نصیحت کی کتاب تھی، تمام احکام شریعہ اس میں موجود تھے۔ یعنی یوں کہیے کہ اس دور میں موسیٰ کا دین کامل ہونا تھا ان الواح سے۔ تو پروردگار نے یہ 40 راتیں، اور پھر جب جناب موسیٰ گئے 40 راتوں کے لیے تو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے جناب ہارون کو، قال لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے ہارون میری قوم میں میرے جانشین بن کے رہنا، اور یاد رکھنا کہ مفسدین کا رستہ مت اپنانا، میری قوم میں اصلاح کرتے رہنا، فاسدوں کا رستہ مت اپنانا۔ یہ بات جناب ہارون کو کہی اور جناب موسیٰ چلے گئے۔ اب جناب ہارون پیچھے ہیں۔ یہاں پر آیت میں جو عنوان موجود ہے توجہ کیجئے گا، گو کہ حضرت ہارون خود بھی نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ جناب ہارون کو بطور نبی چھوڑ کے نہیں جا رہے، اخلفنی بطور خلیفہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اخلفنی بطور خلیفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر نبی تھے تو نبی کی حیثیت سے چھوڑ کے چلے جاتے، رسول کی حیثیت سے چھوڑ کے چلے جاتے۔ لفظ آیا آیت میں اخلفنی، آپ جانشینی کیجئے گا ہماری، جب ہم چلے جائیں آپ جانشینی کیجئے گا، یعنی خلافت دے کر جا رہے ہیں، خلافت، نبوت نہیں دے رہے، رسالت کا اعلان نہیں کر رہے، بلکہ خلافت و امامت و جانشینی ہارون کا اعلان کر رہے ہیں، اور خود جا رہے پردہ غیبت میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ نے بتایا پردہ غیبت میں اگر دین ثابت رہ سکتا ہے بس وہ عقیدہ خلافت الہی سے رہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔
لہٰذا یہی وجہ تھی. بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے مجھے اس لیے کہ وقت کم ہے, مطالب زیادہ ہیں. یہی وجہ تھی کہ نبی نے امیر المومنین کو مخاطب کر کر یہ کہا تھا, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی, فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ نبی نے ارشاد فرمایا. موقع یہ تھا کہ رسول جا رہے تھے غزوہ تبوک پر, اور پیچھے عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑنا تھا, تو ضروری تھا کہ کسی سرپرست کو پیچھے چھوڑیں. امیر المومنین کو پیچھے چھوڑا. اب یہ جو عالم اسلام نے بیان کیا ہے وہ پہلے بیان کر دوں, پھر اپنی بات کروں گا. تو علی نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اس بات میں ہمارے لیے اشکال موجود ہے کہ نبی نے ایک دفعہ حکم دے دیا کہ یا علی تمہیں یہاں رکنا ہے. جو علی بستر پہ سونے پر سوال نہیں کر رہا, آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ مجھے بھی جانا ہے جنگ پر. تو کہا کہ یا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, لہذا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ جو حدیث ہے, اہل تشیع نے, توجہ کیجئے گا, اہل تشیع نے اس حدیث سے امیر المومنین کی خلافت پر صراحتاً دلیل پیش کی, جبکہ اس حدیث سے امیر المومنین کی خلافت ثابت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ خاص موقع کے لیے آئی تھی, اس حدیث میں عموم نہیں ہے. بہت توجہ کیجئے گا, میں ایک مشکل منزل پر آپ کو لایا. مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہوئے ہیں, ظاہر عبادت کر کے آئیں اور پھر دوبارہ ایک عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا یہ معاملہ حل ہو جائے تاکہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے. انہوں نے یہ کہا کیونکہ یہ حدیث عمومیت نہیں رکھتی, لہٰذا یہ امیر المومنین کی خلافت پر دلیل نہیں بن سکتی. جبکہ اہل سنت کے مصادر کے مطابق یہ حدیث ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مقامات پر نبی نے ارشاد فرمائی. ایک مقام وہ تھا کہ جب ہجرت سے پہلے مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا, تو کہا کہ علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. دوسرا, ہجرت کے بعد جب مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا, تب یہ حدیث کہی کہ یا علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ دوسرا موقع. تیسرا موقع, رسول کی ایک صحابیہ تھی ام سلیم. ام سلیم سے رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی, یہی والی حدیث. چوتھا موقع وہ تھا کہ جب جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں, اور جناب حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے کی سرپرستی کا معاملہ آیا, اور اس میں ایک نام علی ابن ابی طالب کا بھی تھا, تو رسول نے فرمایا یا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. توجہ ہے. ایک موقع وہ تھا کہ جب جماعت اصحاب کے ساتھ رسول مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اور علی کے اوپر ٹیک کیے بیٹھے ہوئے تھے, تکیہ کیے بیٹھے تھے. رسالت کا تکیہ سوا ولایت کے اور کوئی ہے ہی نہیں. تو لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے, علی پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. تو ایک مرتبہ علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. یہ تھا 5واں مقام. 6واں مقام وہ ہے کہ جب نبی نے حکم دیا کہ مسجد کا ہر دروازہ بند کر دیا جائے, گھروں کا, لیکن علی کا دروازہ کھلا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مجھ پر حلال ہے وہ علی پر حلال ہے. ما یحل لکا ما یحل لی وانت بنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے میرے علی, اے میرے علی, اے میرے محبوب, تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ تھا 6واں مقام. 7واں مقام خود تبوک کا, یعنی 7 مقامات پر نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے اس قضیے کے نیچے کہ جہاں پر پروردگار نے آیت نازل کی کہ ہم نے جناب موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا, اور وہ 30 راتیں مکمل ہوئیں 40 راتوں کے ذریعے. 30 راتیں مکمل ہوئیں 40 راتوں کے ذریعے.
اور پھر جناب موسیٰ نے کہا کہ اے ہارون میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کے ذیل میں, اس آیت کے ذیل میں علماء نے اس حدیث کو بیان کیا. سب سے پہلا قرینہ کہ یہ حدیث 7 مرتبہ آئی ہے, 7 موقع پر نبی نے اس کو ارشاد فرمایا, پہلا قرینہ. دوسرا قرینہ کہ جس, محفوظ کرتے جائیے گا, جس سورے میں اس حدیث کو لایا گیا ہے, جس آیت کے ذیل میں, وہ آیت جس سورے میں ہے, ترتیب تلاوت کے لحاظ سے قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے. اور آیت کا نشان ہے 142, 1 4 2 جوڑے تو بنتا ہے 7. اور اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا, مکمل ہوئی 40 میں, 30 اور 40 70, عدد صغیر بنتا ہے 7. یعنی اب جملہ کہنے کی اجازت ہے, قرائن تاریخ سے ہو, قرائن قرآن سے ہو, قرائن آیات سے ہو یا قرائن حدیث سے ہو, سب یہ کہہ رہے ہیں اگر رسول کے بعد خلافت مصطفیٰ کا کوئی حقدار ہے سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ایک تو یہ مرحلہ تھا, اور کتنا ضروری مرحلہ تھا. اگر موسیٰ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر نہ جاتے تو امت کو پتہ کیسے چلتا کہ نبی اپنا خلیفہ خود بناتا ہے. ایک یہ مرحلہ. اچھا, یہ جو حدیث ہے جو نبی نے ارشاد فرمائی, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ حدیث اتنی وسیع ہے, اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اس میں ہر معنی موجود ہے. سوائے نبوت کے ہر وہ منصب جو موسیٰ کی نسبت سے ہارون کو حاصل تھا, ہر وہ منصب رسول کی نسبت سے علی کو ملے گا. لا نبی بعدی قید لگا دی, استثناء لگا دیا, الا انہ لا نبی بعدی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبوت کے علاوہ ہر منصب جو ہارون کو موسیٰ کی نسبت ملا, ہر وہ منصب علی کو رسول کی نسبت ملے گا. تو پہلی وسعت اور پہلی نسبت تو یہ کہ نبی کے خلیفہ ہیں, نبی کے جانشین ہیں, نبی کے طرف سے بنائے ہوئے امام ہیں, پہلی نسبت. دوسری نسبت یہ کہ ہارون کی محبت جو موسیٰ کے دل میں تھی, وہی محبت علی کی رسول کے دل میں. اور تیسری یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے, میں اس واقعے کو مرور نہیں کر رہا ہوں لیکن مطالب نئے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تیسری نسبت یہ کہ جناب ہارون کے ذریعے جناب موسیٰ کو یہ پتہ چلا تھا کون میرا اپنا ہے, کون میرا اپنا نہیں ہے. یہ پتہ چلا نبی کو, اور نبی کون؟ جناب موسیٰ. تو اسی طرح رسول کو یہ پتہ چلا کہ کون علی کا ہے اور کون علی کا نہیں ہے. جو علی کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے, جو علی کا نہیں وہ مصطفیٰ کا بھی نہیں. ایک تو یہ واضح سی بات. ایک چیز اور ہے جو اس قضیے میں اور داخل ہوتی ہے, وہ یہ کہ جب صرف جناب موسیٰ سبب نہیں بنے, جناب ہارون سبب نہیں بنے قربت موسیٰ کا, بلکہ وہ 40 راتیں بھی سبب بنی. توجہ کیجئے گا بہت, وہ 40 راتیں بھی سبب بنی. ہوا کیا تھا سب آپ کے ذہن میں؟ 30 راتوں کا وعدہ تھا. جب 30 راتیں پوری ہو گئیں, جناب موسیٰ نہ آئے تو سامری آگے بڑھا, اس نے لوگوں کو بہکایا. یہ سامری جانتے کون ہے؟ جادوگر ہے. لیکن وہ واقعہ یاد ہے کہ جب وادی میں آئے تھے, گھوسا مارا تھا کسی کو جناب موسیٰ نے, فرعونی کو. تو جس جناب موسیٰ کا جو شیعہ تھا نا, جس کے دفاع میں جناب موسیٰ نے گھوسا مارا تھا, وہ شیعہ کوئی اور نہیں, خود سامری تھا. وہ سامری تھا, اور اس کے دفاع میں جناب موسیٰ نے فرعونی کو قتل کیا تھا. بہت توجہ کیجئے گا. اس نے ایک گوسالہ بنایا, اور 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ اس نے اس ٹیکنیک کے ساتھ اور اس سائنس کے ساتھ بنایا تھا کہ جب اس سے ہوا گزرتی تھی تو اس گوسالے سے آواز آتی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کرامت ہے. یاد رکھیے گا, آج کا دور بھی وہی ہے کہ جب سائنس کے نام پر لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے, یہ بھی وہی دور ہے.
خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے سائنس کا محتاج نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. ایک روایت یہ. دوسری روایت یہ کہ جناب جبریل کے سواری کے ٹاپوں سے مٹی اٹھائی تھی اور وہ اس میں ڈالی تھی تو اس سے آواز آتی تھی. بہرحال جو بھی تھا، گوشالہ بنایا. سب 10 دن 30 راتوں کا وعدہ تھا، لیکن وہ جب 10 ہو گئیں تو لوگوں نے اپنا دین، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان سب بدل دیا. اور جناب موسیٰ جب تشریف لائے تو سب پوجا کر رہے تھے، گوسالے کی پوجا کر رہے تھے. کیا ہوا پھر؟ جناب موسیٰ نے عذاب کی التجا کی، اور جب التجا کی تو وحی الہی آئی اور عذاب یہ ہوا کہ 12,000 وہ لوگ تھے، بہت توجہ کیجئے گا، بنی اسرائیل کے، جنہوں نے اس گوسالے کے آگے سر کو نہیں جھکایا تھا. کتنے حضرات تھے وہ؟ 12,000. یہ 12,000 افراد وہ تھے جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی، جنہوں نے اپنا دین تبدیل نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب جناب موسیٰ آئے تو وہی آئی، اے موسیٰ جنہوں نے پرستش نہیں کی ان سے کہو تلوار نکالیں اور ان کے گلے کاٹیں جنہوں نے پرستش کی. آپ کو لگ رہا ہے بظاہر یہ بہت اچھا کام ہوا، نعمت ہے، رحمت ہے کہ جنہوں نے پرستش نہیں کی اب وہ تلوار نکالیں گے اور ان کو قتل کریں گے جنہوں نے پرستش کی. لیکن آپ جانتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ان کے لیے رحمت نہیں تھی، عذاب تھا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو قتل کرنا تھا ان کو جنہوں نے پرستش کی تھی. پرستش کرنے والوں میں ان کے لواحقین موجود تھے. کسی کو اپنے باپ کو قتل کرنا پڑتا، کسی کو اپنی ماں کو قتل کرنا پڑتا، کسی کو اپنے بیٹے کو قتل کرنا پڑتا. جب یہ ساری بات ہو گئی نا تو وہ 12,000 لوگ، 12,000 افراد جناب موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے عذاب میں تخفیف کیجئے. تو وہی فوراً آ گئی، کیوں تخفیف چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا بھائی ہم نے پرستش تو نہیں کی تھی نا، ہم پر کیوں عذاب آ رہا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا پرستش نہیں کی تھی، علیحدہ بھی تو نہیں ہوئے تھے. سلامت رہیں، آباد رہیں. تو سامری نے جو کیا تھا اس پر اور پرستش کرنے والوں پر تو عذاب آیا ہی آیا، لیکن جنہوں نے علیحدگی اختیار نہیں کی تھی ان پر بھی عذاب آیا. اب سمجھ میں آیا قائم کے ظہور ہونے سے پہلے تمام سامری صفت سے علیحدگی اختیار کر لو، کہیں ایسا نہ ہو ان پر عذاب آئے تو تم پر بھی آ جائے. ان پر بھی عذاب آئے تو تم پر بھی آ جائے. لہذا علیحدگی ضروری ہے، علیحدگی ضروری ہے. تو یہ 40 توجہ، بس تقریر آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے. یہ 40 راتیں وہ راتیں تھیں کہ جس میں جناب موسیٰ کو یہ پتا چلا کہ کون اپنا ہے کون غیر. پروردگار جو کام 30 راتوں میں جو 40 راتوں میں ہوا، کیا وہ 30 راتوں میں نہیں ہو سکتا تھا؟ توجہ، جو 40 راتوں میں ہوا وہ 30 راتوں میں نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. لیکن اگر 30 راتوں میں کام ہو جاتا تو لوگوں کا نفاق ان کے دل میں دبا رہتا. یہ تھی مصلحت تاکہ مبتلا کیا جائے، امتحان لیا جائے قوم کا. اور قوم کا امتحان لیا جائے گا تب جب غیبت طولانی ہو جائے. کہاں بیٹھے ہیں؟ 30 دن کا وعدہ تھا، امتحان ہوا جب غیبت طولانی ہو گئی. پتہ چلا قوم کا امتحان پروردگار کسی اور چیز سے نہیں لیتا، حجت کی غیبت سے لیتا ہے. تو کیا ہوتا اگر وہ 40 راتوں میں جو غیبت طولانی تھی بنی اسرائیل کے لیے، اگر ان 40 راتوں میں بنی اسرائیل جناب ہارون کے دامن سے متمسک رہتے تو ان پر عذاب نہیں آتا اور وہ کامیاب ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. لہٰذا قرآن نے ایک بات اور بتا دی کہ جب بھی غیبت طولانی ہو تو نبی کے وارث سے متمسک رہنا. نبی کے وارث سے متمسک رہنا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ جملہ آپ کے حوالے کروں حدیث سن لیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے فرمایا توبہ لمن تمسکا بامرنا فی غیبت قائمنا. توبہ ہے اس کے لیے
کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہمارے امر سے متمسک رہے. راوی نے پوچھا کہ مولا توبہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا شجرۃ فی الجنہ اصلها فی دار علی ابن ابی طالب. جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں علی کے گھر میں موجود ہیں. توجہ کیجئے گا, جس کی جڑیں علی کے گھر میں موجود ہیں. لیس من مؤمن الا فی دارہ الا وفی دارہ غصن من اغصانہا. کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں اس شجر کی شاخوں میں سے ایک شاخ نہ آتی ہو. شجر ہے جنت کا, اس کی جڑیں ہیں علی کے گھر میں, شاخیں ہیں مومنین ان کے لیے کہ جو غیبت میں امر معصومین سے متمسک رہیں. توجہ کیجئے گا, ان کے گھروں میں وہ شاخیں آ رہی ہیں, اور وہ شاخیں آ کے کیا کر رہی ہیں؟ جب دیکھیں, یاد رکھیے گا, درخت جتنا بڑا بھی ہو جائے پانی وہیں ڈالا جاتا ہے جہاں جڑیں ہوتی ہیں. پانی وہیں ڈالا جاتا ہے جہاں جڑیں. اس درخت کی جڑوں میں پانی ڈالنے والا کوئی اور نہیں, علی ابن ابی طالب ہے. تو جب علی ابن ابی طالب ہے, یہی وجہ ہے کہ اس شجر کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں ہر مومن کے گھر میں. کیا مطلب ہے شاخیں پھیلی ہوئی؟ ہمارے گھر میں تو کوئی شاخ نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ مادی نہیں ہے, یہ شاخ روحانی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں علی اور اولاد علی کی رحمتیں, برکتیں اور فیوض آ رہے ہیں. وہ شاخ آپ کے اور میرے گھر میں ہے, تبھی تو ہمارے گھروں میں فرش ازا بچھا ہے. یہ کیوں شاخ آ رہی ہے ہمارے گھر میں؟ کیونکہ اس غیبت کے عرصے میں ہم متمسک ہیں ان کے امر سے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس پوری تقریر کا حاصل جملہ. ہم متمسک ہیں اہل بیت سے, یہی وجہ ہے کہ اس کی شاخیں, اس درخت کی شاخیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں. تو وہ تمام فیوض و برکات جو ائمہ سے جاری ہو رہے ہیں وہ ہمارے گھروں تک آ رہے ہیں. معیار بنی وہ 40 راتیں اس وقت, یہ جاننے کے لیے کون اپنا ہے کون پرایا, کون اپنا ہے کون غیر. تب جناب موسیٰ کی 40 راتیں معیار بنی تھیں, اب حسین کی 40 راتیں معیار بنیں گی. کون اپنا ہے کون غیر ہے. اور اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر بنی اسرائیل ان غیبت کے عرصے میں 40 راتوں کی غیبت میں ہارون کے یعنی خلیفہ رسول کے دامن سے متمسک رہتے تو وہ کبھی بھٹکتے نہیں, کامیاب ہوتے. یہی وجہ ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد ان 40 راتوں میں علی علی کر کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ ولاؤ ہماری حجت غیب میں ہے, لیکن آج بھی علی کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے. آج بھی علی کے دامن کو چھوڑا نہیں ہے. یہ 40 کسوٹی ہے, کسوٹی. غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یاد رکھیے گا, یہ رسم نہیں ہے, یہ رسم نہیں ہے, یہ کسوٹی ہے. کون حسین سے نبھاتا ہے, کون حسین سے بے وفائی کرتا ہے. ہماری مجلسیں, ہمارے گریے, ہمارے ماتم, ہمارے جلوس, ہماری عزاداری وعدہ ہے حسین ابن علی سے, اور وعدہ ہے سیدہ کے گھرانے سے کہ ہم اپنا وجود, اپنا آپ تو بھول سکتے ہیں, لیکن حسین ابن علی کو نہیں بھول سکتے ہیں, نہیں بھول سکتے. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہر سال تمام اہتمام کے ساتھ حسین کے لیے فرش عزا بچھایا جاتا ہے, اور ہر گھر میں بچھایا جاتا ہے, ہر امام باڑے میں بچھایا جاتا ہے. ہر طریقے سے حسین ابن علی کا پرسہ دیا جاتا ہے. دیکھیں, ہم وہ نہیں ہیں کہ جو صرف 10 محرم کو روئیں. حسین سے مربوط جو دن ہے ہمیں یاد ہے, حسین سے مربوط جو دن ہے ہمیں یاد ہے. بظاہر یہ مجلس 40 حسینی کی یاد میں ہے,
لیکن ضمناً یہ سنت ہے اس بی بی کی جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام چادر کا سوال کرتی رہی. یہ 40 دراصل یاد ہے اس چھوٹی بچی کی جو جب اپنے بابا کا نام لیتی تھی تو شمر تماچا مارتا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. جب اپنے بابا کا نام لیتی تھی شمر تماچے مارتا تھا. عزادارو اگر محسوس کر سکے تو یہ جملہ محسوس کیجئے گا. تماچا لگنے سے پہلے سکینہ کہتی تھی ہائے حسین، لیکن تماچا لگنے کے بعد ایک ہی نام لیتی تھی ہائے میرا چچا عباس. وہ بچی جو قید خانے میں یہ پوچھتی رہی کہ بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں بھیا، کہا سکینہ یہ شام ہو گئی، یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. کہا بابا کہا بھیا ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے. روز سکینہ کا معصومانہ کوئی نہ کوئی سوال ہوتا تھا عزیزوں، اور وہ اہل بیت محفوظ کرتے رہتے تھے. جانتے ہو یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں جب بھی کسی کو رہائی کی خبر ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب اہل حرم کو رہائی کی خبر ملی ہے ہر بی بی سکینہ کی قبر پر بالوں کو کھول کر ماتم کر رہی تھی اور ایک ہی جملہ کہتی تھی سکینہ اٹھو بیٹی رہائی مل گئی. اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں عزیزوں، آپ آمادہ ہو چکے ہیں نا گریے کو. بس ایک حدیث سن لے معصوم کی تاکہ مصائب کو آگے بڑھا سکوں. میرا چھٹا امام سجدے میں سر رکھتا ہے، راوی کہتا ہے آنکھوں سے آنسو اتنے بہے کہ مصلی آنسوؤں سے تر ہو گیا. اس اثناء میں میرے مولا نے آواز دی اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت میں بلند ہوتی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. قافلہ چلا ہے عزادارو، قافلہ چلا ہے شام سے کربلا کی طرف. امام کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا جابر ابن عبداللہ انصاری. سب نے سنا ہے نا نام عزادارو. میں وہ مصائب پڑھ رہا ہوں جو آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، اس لیے کسی جملے کا انتظار نہ کیجئے گا اپنے سینوں پر ہاتھ مارنے کے لیے. جابر ابن عبداللہ انصاری وہ پہلا زائر ہے حسین ابن علی کا جو قبر حسین کی تعمیر کے بعد سب سے پہلے آیا ہے. دارو لکھا یہ ہے کہ قبر پر آ کر بیٹھے، کافی گریہ کیا اور جملہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر جابر کا سلام ہو. کافی دیر گزر گئی، قبر سے کوئی آواز نہ آئی تو ایک مرتبہ رو کر کہنے لگے اے حسین ہم جب بھی تمہیں سلام کرتے تھے تم ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے. اے حسین آج جابر سلام کر رہا ہے لیکن تم جواب نہیں دے رہے. عزادارو ناگاہ قبر سے آواز آئی جابر ہماری قبر سے تو ہٹو، ہماری دکھیاری بہن زینب آ رہی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان. مولانا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اپنے غم کے. ہاں عزادارو جانتے ہو وہاں کربلا میں زینب کا قافلہ داخل ہوا. ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف دیکھا اور رو کر کہنے لگی سید سجاد اذن امامت سے آئے تھے میرے بھائی کی قبر بنانے، بتاؤ میرے بھائی کی قبر کہاں ہے. سید سجاد نے ایک نشیب کی طرف اشارہ کیا. اب جو دیکھا تو ایک قبر موجود تھی. عزادارو کہتے ہیں کہ زینب نے ناکے کے رکنے کا انتظار نہ کیا، خود کو ناکے سے زمین پر گرایا اور ایسے گئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر زانو بزانو آواز دیتی تھی بھیا اٹھو بہن آئی. اجرکم علی اللہ، بھیا اٹھو بہن آئی ہے. قبر حسین پر آئیں اور ایک مرتبہ اپنے سامان سے ایک مسند کو نکالا. چاروں طرف سے بنی اسد کی عورتیں جمع ہوئی، بنی ہاشم کی عورتیں جمع ہوئی اور ایک مرتبہ زینب نے قبر پر حسین کی مسند کو بچھایا. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، پیچھے ہٹی اور اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس کے بعد قبر کے قریب گئی، خود کو قبر پر گرایا. جملہ سننا عزادارو، خود کو قبر پر گرایا اور رو
रो कर कहने लगी भैया कोई शिकायत ना करूंगी, बस माजरत करना चाहती हूँ, बहन शर्मिंदा है, वो अमानत जो असरे आशूर मुझे दी थी वो जिंदान में मारी गई। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। क्या अच्छा गिरिया कर रहे हैं अजीजों। बस आखिरी जुमले कहने जा रहा हूँ। एक मर्तबा ज़ैनब हुसैन की कब्र से लिपटी थी, बीबी आगे बढ़ी, हुसैन का पुरसा ज़ैनब को दिया, कासिम का पुरसा ज़ैनब को दिया, अली अकबर का पुरसा ज़ैनब को दिया। जब सारे पुरसे दे चुकी तो एक मर्तबा कहने लगी ज़ैनब हमने सारे पुरसे आपको दे दिए बीबी, अब कोई पुरसा बाकी ना बचा। एक मर्तबा रोती हुई हुसैन की कब्र से खड़ी हुई और कर कहने लगी हाँ हाँ अभी एक पुरसा बाकी है। का कौन सा पुरसा है? का मेरे साथ चलो। अब जो चली तो क्या देखा, नहर के किनारे आकर रुकी एक छोटी सी कब्र थी। बीवियों ने पूछा ज़ैनब ये किस बच्चे की कब्र है? खुद को कब्र पे गिरा दिया। का ये बच्चे की कब्र नहीं, मेरी चादर का मुहाफिज मेरा अब्बास। अरे शिकवा कोई ना किया, बस एक जुमला कहा अब्बास उठो, देखो बहन आई है। अब्बास तुम्हारे बाद शराबियों का मजमा था, ज़ैनब खुले सर थी, सकीना को तमाचे। माता में हुसैन